اچھا شیعہ نے تو جان چھڑا دیا، وہ تو کہتے ہیں راوی کہتا ہے. اب پتہ نہیں وہ راوی دریا سے نکلا ہے، راوی دریا سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ نے اتنا جھوٹا مذہب نہیں دیکھا ہوگا جن کا ایک ایک حرف میں جھوٹ ہے. یہ کربلا کے قصے بیان کرتے ہیں، پورے 10 دن محرم کے امت کو چین نہیں لینے دیتے ہیں. ایمان سے کہیں کربلا میں ایک طرف حضرت حسین تھے، دوسری طرف یزید کی فوجیں تھیں. حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی بیویاں بچی ہیں، زین العابدین بچے جو بیمار تھے. یہ کربلا کی روایت کس نے کی ہے؟ یزید کی فوجوں نے. ادھر اس پہ لانتے بھیجتے ہو، ادھر اس کی روایتیں قبول کرتے ہو. پھر لوگوں کو رلانے کے لیے یہ جب حضرت حسین پہ تلوار چل رہی تھی، اتنے دفعہ تلوار آگے گئی، اتنے دفعہ تلوار پیچھے گئی، وہ کون بے ایمان راوی تھا جو دیکھتا رہا اور حضرت حسین کی مدد نہیں کی؟ اس کی بھی روایت قبول ہے. کیا من گھڑت قصے ہیں. بنا دو حضرت حسین کا پانی بند ہو گیا، اسی لیے یہ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں کہ دودھ پی لو. پہلے تحقیق تو کرو. حضرت حسین چلے ہیں مکے سے، پھر گئے مدینہ منورہ سے تیاری فرما کے گئے کربلا. کس دن نکلے ہیں اور کب پہنچے ہیں؟ کتنا دن پانی بند ہوا؟ پہلے حساب تو لگاؤ نا کہ مدینے سے کرب و بلا کا سفر کتنا ہے. تم نے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ حضور اونٹنی پہ گئے تھے یا گھوڑے پہ گئے تھے. تم تو نکال کے کھڑے ہو. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کیا کریں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، پیدا ہوئے بیچارے ذاکروں کی جھوٹی قصے کہانیاں سنتے آئے، ان کی تقریریں سنتے آئے، وہی ماحول ملا، وہی مجلس ملی. جیسے حضور فرماتے ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ پیدا ہوتا ہے دین پہ، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے بیچارے وہ خود بخود شیعہ بن گئے. ان کو پتہ تو ہوتا نہیں نا. تو اس لیے اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ بھئی اللہ کا سننا اور ہے اور بندے کا سننا. ہماری سماعت محدود ہے، اس کی سمع لا محدود ہے. ہماری بصر محدود ہے، اس کی نظر لا محدود ہے. کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بی بی خولا ما نزل فیک شیء، اور یہیں سے سمجھ لو. اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا کہ جتنے اوامر کے صیغے ہیں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک العظیم. اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. اللہ تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. جہاں امر ہے وہاں مخاطب محمد مصطفیٰ ہے، اور جہاں نہی ہے خطاب امت کو ہے، حضور کو نہیں ہے. جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، امت کو خطاب ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، خطاب امت کو ہے. لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما، خطاب امت کو ہے. کیا وجہ کہ نہی کا خطاب تو امت کو ہے، اوامر کا خطاب نبی کو ہے. یہ بڑی باریک بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں راز یہ ہے جب تک قرآن اترا ہی نہیں تھا، ان چیزوں سے روکا ہی نہیں گیا تھا، محمد مصطفیٰ تو پہلے یہ گناہ نہیں کرتے تھے. نہیں سمجھ آئی بات میرے خیال میں آپ؟ بھائی زنا حرام نہیں ہوا تھا، متع ہوتا تھا، صحابہ میں بھی متع ہوتا تھا، لیکن حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. سود حرام نہیں ہوا تھا، حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے ہی کبھی سود نہیں کھایا.
شراب حرام نہیں ہوا تھا، حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے ہی کبھی شراب نہیں چکھی۔ وہاں تو اللہ کا نظام ایسا تھا، یہ تو بڑے گناہ ہیں، اللہ نے تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھا۔ تو اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں خدا کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ خولا تیرے بارے میں کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا، جب تک اللہ قرآن نہ بھیجے تو محمد مصطفیٰ کو بھی علم تھا نہیں۔ اگر آپ کو علم تھا تو کیا بی بی خولا کے ساتھ نعوذ باللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا، بی بی خولا جو تھی نا، ایک تو عورت تھی، اس پر زیادتی ہوئی تھی، اس کے خاوند نے حرام کیا تھا، وہ تو چیخ بڑی کہی یا رسول اللہ قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، وضو موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، سارے نکاح کے، طلاق کے، میراث کے احکام موجود ہیں، صرف میرا حکم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے بارے میں اللہ نے نہیں حکم دیا۔ کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ میری فریاد نہیں سنتے، اب میں جا کے اللہ کو درخواست دیتی ہوں۔ بی بی چلی گئی اور فوراً جبریل آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے فریاد سن لی بی بی کی، جو اپنے خامد کے مسئلے پہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، ہم جان رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی سبحان الذی وسع سمعہ، مولا تیری صفت سما پہ قربان، میں حجرے میں موجود تھی، میں نے کوئی بات سنی کوئی نہیں سنی، کمال اس ذات کا ہے جس نے عرش پہ فریاد سن لی۔ حضور نے فرمایا بلاؤ خولا کو بھی، اس کے خامد کو بھی، اور آپ نے فرمایا اب اللہ نے حکم دے دیا ہے یا تو ایک غلام آزاد کرو، اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر 60 روزہ رکھو، اگر وہ بھی نہ رکھ سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ اظہار ہے، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، لیکن سزا کے لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے کہ کوئی بلا وجہ اپنی بیوی کو بہن اور ماں نہ کہتا پھرے، یہ کفارے کا حکم آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب آیا خولا کا خاوند، اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کی جہاں تک بات ہے میری گردن تو ہے یہ کاٹ دی جائے، اور تو غلام کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا 60 روزہ رکھو۔ اس نے کہا حضور مجھے تو بیماری ہے، میں دن میں 4 دفعہ نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور میں کہا حضور مکے میں تو اب میرے گھر سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بھی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور قصے سنا رہی ہے۔ عورتیں بولنے پہ آئیں تو چپ ہی نہیں ہوتی نا، کیونکہ ان کو تو بولنے کی مرض ہوتی ہے نا۔ الا قلیلا من عبادی الشکور، بہت ساری عورتیں ہیں جو، تھوڑی عورتیں ہیں جو خاموش رہتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کے فرشتے بھی آرام کرتے ہیں، ورنہ عورت ہو اور بولنے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب جناب حضرت عمر کھڑے ہیں، صحابہ تنگ آ گئے، اتنی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر کے بعد اس عورت نے ہاتھ چھوڑا، حضرت عمر چلے۔ صاحب نے کہا حضور آپ نے ایک عورت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سن لی ہے، عمر کیسے نہیں سن سکتا؟ فرمایا یہ خولا ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اب میں اس کی بات نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا؟